السلام علیکم گائز۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر یہ کہتے تھے کہ اے لوگو، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگو، کبھی اس حسین پہ کوئی مصیبت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرنا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ مگر افسوس، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے کچھ ہی سمے گزرے کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف لاکھوں کی فوج تو دوسری طرف وہ حسین جسے محمد رسول اللہ اپنے کاندھے پہ بٹھاتے تھے۔ امام حسین اپنی نانا کے امت سے بار بار کہتے رہے کہ اے لوگو، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ پہلی دفعہ آیا ہے علی کا بیٹا میدان میں۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین کو یزیدی لشکر نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت حسین نے اپنی بات رکھی۔ سمر کو لگا کہ امام حسین کی بات سن کر فوج عسکریہ بغاوت پہ نہ اتر جائے۔ سپاہیوں، حملہ کرو۔ لاکھوں کی فوج نے جب امام حسین پہ حملہ کیا تو امام حسین نے اللہ اکبر کہہ کے اپنی تلوار اپنی میان سے نکالی۔ ان کا تلوار میان سے نکلنا تھا، فوج عسکریہ ڈر کر بھاگنے لگی۔ تاریخ گواہ بن گئی، ایک طرف لاکھوں کا مجمع تو دوسری طرف 3 دن سے بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ لشکر بھاگنے لگے۔ حسین کی دہاڑ سن کر حسین نے ان سے کہا، آؤ آؤ اس بھوکے کی جنگ دیکھو، آؤ اس پیاسے کی جنگ دیکھو، جس کا جوان بھائی اس کے سامنے مارا گیا، جس کی جوان بیٹی کو اس کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ ارے آؤ، جس نے اپنے بیٹے کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنائی، آؤ اس بھوکے کی جنگ دیکھو۔ عمر بن سعد نے کہا، سمر کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ ظلم کی حد بڑھ چکی تھی، ظالم اپنے عروج سے گر چکے تھے۔ انہوں نے بیویوں کے خیموں میں آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی تیروں سے بچتے تو کبھی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے۔ عمر بن سعد اور سمر نے فوج کو 4 حصوں میں بانٹ دیا اور کہا، کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے ہاتھ میں جو ملے اس سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس بھالا تھا اس نے بھالا مارا، اور جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا تو وہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین اٹھا کر امام حسین کی آنکھوں پہ مارنے لگے۔ میرے بدن پہ بکھرے لہو کی جان آئی ہے، جب کربلا کی زمین سے حسین کی آواز آئی ہے، اللہ اکبر۔ امام حسین کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگتے رہے۔ جیسے ہی امام حسین گھوڑے سے اترے، فوج یزید جھومنے لگا، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے تو چاروں طرف گھومنے لگا تاکہ ان تیروں سے اپنے آقا حسین کو بچا سکے۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، رک جاؤ رک جاؤ، تیر نہ چلاؤ، یہ گھوڑا جس پر رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، اسے تیر لگ جائے گا، رک جاؤ۔ اور تیر چلنا بند ہو گیا۔ مگر افسوس ہے ان لوگوں پر، اس گھوڑے کا احترام معلوم تھا جس پر رسول اللہ سواری کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام کرنا بھول گئے جن کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دکھایا کرتے تھے۔ سجدے بے سر، گلے پہ خنجر اور 3 دن کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ کربلا کے بعد امام حسین ہر وار کو جھیل کر کربلا کے زمین پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یزید کے سپاہی حسین کا سر کاٹنے کے لیے نزدیک آتے ہیں تو دیکھتے ہیں امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ سپاہی چیخ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ سمر نے کہا، یہ کام مجھ سے ہی ہوگا، میں کاٹوں گا حسین کا گلا۔ سمر نے گردن پہ تلوار رکھی تو دیکھا کہ حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ سمر نے سوچا، ہم نے حسین کے سارے پریوار کو قتل کر دیا، ان کے بچوں کو 3 دن تک پیاسا رکھا، لگتا ہے حسین ہمیں بددعا کر رہے ہیں۔ مگر جب اس نے کان لگائی تو کیا دیکھا، امام حسین اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ امام حسین کا اتنا کہنا تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے حسین۔
تیرا رب تجھ سے راضی ہوا۔ امام حسین اپنے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کو میدان میں لاتے ہیں اور یزیدی فوج سے کہتے ہیں، اے لوگو، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس چھوٹے سے بچے کو پانی پلا دو۔ یزیدی فوج نے کہا، اے حسین، پانی تم پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو؟ اگر اس بچے کو پیاس لگی ہے تو یہ بچہ بولے گا۔ امام حسین نے علی اصغر سے کہا، مانگ بیٹا، اپنی نانا کی امت سے پانی مانگ۔ علی اصغر نے کہا، اے لوگو، میں تمہارے نبی کے گلشن کا چھوٹا سا پھول ہوں، مجھے پانی پلا دو، میں 3 دن سے پیاسا ہوں۔ علی اصغر کی بات سن کر یزیدی فوج رونے لگی۔ سمر نے کہا، کہیں ہمارے فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ ہرملا تیر چلا، ہرملا نے تیر چلا دیا۔ وہ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیرتے ہوئے امام حسین کے کندھوں میں جا لگا۔ بہادر علی اصغر شہید ہو چکے تھے۔ علی اصغر کا خون امام حسین کے ہاتھوں میں لگا تھا۔ امام حسین نے اس کے خون کو زمین میں ڈالنا چاہا تو زمین چیخ اٹھی۔ زمین نے کہا، اے مولا حسین، یہ ناحق خون ہم اگر زمین پر لیں گے تو ہم زندگی بھر سبزہ نہیں اگا سکیں گے۔ امام حسین نے چاہا کہ خون علی اصغر آسمان کے حوالے کر دے۔ آسمان چیخ اٹھی، اے مولا حسین، اگر یہ ناحق خون میرے اوپر آیا تو میں تا عمر تک بارش نہیں برساؤں گا۔ امام حسین نے خون علی اصغر اپنے منہ پر ملا۔ مولا حسین نے اللہ اکبر کہہ کے جیسے ہی برچی کو باہر نکالا تو آسمان سے جعفر جن نے فرمایا، اے مولا حسین، یہ آدم جات کی اتنی اوقات کہ آپ کو رلائیں؟ آپ مجھے حکم دے، میں لاکھوں جنات ساتھ لایا ہوں، میں ان آدم جات کی اوقات دکھا دوں گا۔ مولا حسین نے فرمایا، اے جعفر، ٹھہر جاؤ، یہ شجاعت کا امتحان نہیں، صبر کا امتحان ہے۔ جعفر دیکھ، اجرائیل اور اسرافیل کھڑے ہیں۔ جعفر دیکھ، یہ آسمان میری نصرت پہ کیا کہتا ہے۔ جعفر دیکھ، یہ زمین پھٹنے کو تیار ہے۔ جب میں نے ان سے مدد کے لیے نہیں کہا تو تم بھی صبر کرو۔ اور میں روتا رہا اور میرا امام حسین صبر کرتا رہا۔ ظلم کی حد جاری تھی اور امام حسین کی آنکھ لگ گئی۔ حسین جب نیند سے بیدار ہوئے تو ہنسنے لگے۔ حضرت زینب نے پوچھا، اے حسین، کیوں ہنس رہے ہو؟ مولا حسین نے فرمایا، میں نے ابھی نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ پاک نے کہا، بیٹا، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ حسین ابن علی کو معلوم تھا آج میرا پورا خاندان کربلا کی گرم زمین پر کٹ جائیں گے اسلام کے نام پر۔ سمر نے امام حسین کے گردن پہ تلوار رکھی۔ امام حسین نے کہا، اے سمر، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ میں جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں، کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ سمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، تو کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ تاکہ یزید ساری دولت سے مجھے مالا مال کر دے۔ کہنا تھا کہ سمر نے تلوار چلائی حسین کے گردن پہ۔ یزیدی لشکر خوشی منانے لگے۔ امام حسین کی گردن قلم ہونے کے بعد شہادت کو لوٹا گیا۔ اہل بیت کی بے حرمتی کی گئی، بیویوں کے سر سے چادر کھینچ لی گئی، بی بی سکینہ کو مارنے لگے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ امام حسین کی قربانی صرف ایک دیش کی وراثت نہیں بلکہ پوری مانو جاتی کے لیے بھائی چارے کا سندیش ہے۔ یہ الفاظ تھے بھارت کے پہلے راشٹرپتی ڈاکٹر راجندر پرساد کے۔ آج 10 محرم ہے، آج ہمارا مولا حسین 9 لاکھ کے لشکر کے بیچ میں لڑ رہا ہے اسلام کے لیے۔ علی اصغر کا خون یاد ہو، اکبر کا خون یاد ہو، عباس کے بازو کو اور محمد کی لاشا کو یاد رکھنا، زینب کی آنسوؤں کو۔